بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کنجوس شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، کسی گاؤں میں ایک کنجوس شخص اور اس کے بچے رہتے تھے۔ وہ شخص اعلیٰ درجے کا کنجوس تھا، اپنا مال گن گن کر رکھتا تھا، ایک ایک پائی جوڑ کے رکھتا تھا۔ وہ شخص اس قدر کنجوس تھا کہ اس نے اپنا مال ایک لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا اور وہ صندوق کو ایک بڑے لوہے کے صندوق میں رکھتا تھا۔ وہ شخص نہ اپنی ضرورت پر خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا تھا۔ اس کے بیوی بچے فاقوں میں رہتے تھے۔ اس شخص کو کوئی فکر نہ تھی، یہاں تک کہ یہ فاقہ شدت اختیار کر جاتا تو اس کی بیوی مانگ کر کھانا لاتی۔ اس کی بیوی اس کو کئی بار کہتی کہ تم اس مال کو رکھ کر کیا کرو گے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہماری ضروریات ہی پوری نہ کر سکے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ لیکن کنجوس شخص اس پر غصہ کرتا اور کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور تم مجھے میرا مال خرچ کرنے پر اکساتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ بیوی یہ بحث کئی بار کر چکی تھی، لیکن اس کنجوس شخص کے دماغ پر جیسے قفل لگ گیا ہو۔ کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنجوس شخص کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب وہ بیمار رہتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ بیوی نے کہا، ظاہر ہے باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے پاس سب کچھ جاتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ بہت غصہ ہوا، کہا کہ واہ، ساری زندگی میں نے محنت کی ہے، اس سارے مال کو سنبھال کر میں نے رکھا ہے اور اب میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ میری اولاد کو مل جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوئی راستہ نکال لوں گا کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ میں تم لوگوں کو اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ بیوی بس اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی کہ اس کے مر جانے کا تو اسے یقین ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنے مال کی پڑی ہے۔ کسی اور پر کیا خرچ کرتا، وہ تو اپنی سگی اولاد پر بھی کچھ خرچ کرنے کو راضی نہیں تھا، بس افسوس ہی کرتی رہ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت مانگنے لگی۔ ایک دن کنجوس شخص درخت کے نیچے پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ دیکھنے میں وہ بہت زیادہ دیندار اور اللہ والا لگتا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک جعلی فقیر تھا۔ اس جعلی فقیر نے کنجوس شخص سے کہا، کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگتے ہو، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہاری پریشانی کا کوئی حل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت علم سے نوازا ہے، جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ کنجوس اس جعلی فقیر کی بات میں پھنس رہا تھا۔ جعلی فقیر نے اپنی کچھ اچھائیاں بیان کی تو کنجوس اس کی باتوں پر یقین کرنے لگا اور اس سے اپنی پریشانی بیان کی۔ کنجوس شخص نے کہا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں نے اپنی ساری زندگی اپنا مال لوگوں سے بچا کر رکھا ہے، لیکن اب میں بیمار رہتا ہوں، میری بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، اسے یہی فکر ہے۔ جعلی فقیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کہا، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کر دو اور ان سے کہو کہ جب تمہیں قبر میں دفنایا جائے تو تمہارے ساتھ تمہارا مال بھی دفن کر دیا جائے۔ کنجوس شخص نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا سارا مال کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو جعلی فقیر نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں دعا کروں گا، تم یہ مال مرنے کے
बाद भी इस्तेमाल कर सकोगे, बल्कि जितना खर्च करोगे तुम्हें दुगना मिलेगा। जाली फकीर चूंकि उस शख्स की पसंदीदा बातें कर रहा था, इसलिए वो बहुत खुश हुआ और घर जाकर अपनी बीवी को ये वसीयत भी लिखवा दी कि उसके मरने के बाद उसका सारा माल उसके साथ दफन किया जाए। बीवी बहुत हैरान हुई और पूछा, आपको ऐसा करने को किसने कहा? कंजूस शख्स ने बताया है, एक अल्लाह वाले, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत से लोग उसको मानते हैं। उन्होंने कहा, और उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की। अब तुम वैसा ही करना जैसा मैंने कहा। कंजूस शख्स की बीवी बहुत अक्लमंद थी और उसकी तरह दौलत की लालच में अंधी भी ना थी। वो सारी कहानी समझ गई थी, इसलिए सारा मामला समझ गई थी। अब कंजूस शख्स के मरने के बाद वो और उसके बच्चे लावारिस हो जाएंगे। कंजूस शख्स के माल पर उनका कोई हक ना था, लेकिन वो मरने के बाद भी उनको ये हक देने पर तैयार ना था, बल्कि एक जाली फकीर की बातों में आ गया और अब वो अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब कर रही थी कि मैं खुद को और अपनी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ। मेरे शौहर के बाद तू ही हमारा हामी व मददगार है। वो वक्त आन पहुँचा जब कंजूस शख्स की रूह कब्ज कर ली गई। जब उसे दफनाया जा रहा था तो वही जाली फकीर कंजूस शख्स की बीवी के पास आया और कहा कि वो संदूक दे दो जिसे तुम्हारे शौहर के साथ दफन करना है। कंजूस शख्स की बीवी को जाली फकीर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन चुपचाप माल और दौलत से भरी संदूक जाली फकीर को दे दी। जब संदूक उठाई जा रही थी तो सब लोग बहुत हैरान थे कि मरने के बाद भी उसने अपने माल को नहीं छोड़ा। अल्लाह जाने अब उसके साथ कब्र में क्या मामला होगा। उसके बाद बीवी घर आ गई। जब उसकी बात उसके एक रिश्तेदार से हुई तो ये सारा मामला उसे सुनाया, तो उसने कहा, तुमने ये संदूक जाली फकीर के हवाले क्यों कर दिया? बीवी ने कहा, मेरे शौहर ने वसीयत की थी और मुझसे वादा भी लिया था कि मैं उसकी वसीयत पूरी करूं, तो मैं वादा खिलाफी कैसे करती? लेकिन मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है। मुझे यकीन है अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा और जो हमारा हक है वो हमें दिलवाएगा। उसकी बीवी का रिश्तेदार कुछ लोगों के साथ कब्रिस्तान में गया जहां कंजूस शख्स को दफनाया गया था। उन्होंने देखा कि एक आदमी कंजूस शख्स की कब्र खोद कर संदूक निकाल रहा है। अचानक भड़कती हुई आग उसकी कब्र में से निकलती है और जाली फकीर उसमें जलकर खाक हो जाता है। कब्र में से अजीबोगरीब रोने की आवाजें आ रही थी और वो माल से भरा संदूक वहीं पड़ा रह गया, जो के बाद में गांव वालों ने कंजूस शख्स की बीवी के हवाले कर दिया।